بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں ربیہ ناصر تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ میں آج پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ پیارے دوستوں، تم لوگ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو خوب جانتے ہوگے۔ انہیں اپنے ملک ہندوستان سے بے پناہ محبت تھی، یہاں کی ہر چیز کو پسند کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ امیر خسرو گھوڑے پر سوار کہیں سے آ رہے تھے۔ مہرولی پہنچتے ہی انہیں پیاس لگی۔ آہستہ آہستہ پیاس کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے اپنے پانی والے چمڑے کا بیگ کھولا، اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہ تھا۔ وہ خود اپنے سفر میں سارا پانی پی چکے تھے۔ مئی جون کے مہینوں میں تم جانتے ہو دلی میں کس شدت کی گرمی پڑتی ہے۔ گرمی بڑھی ہوئی تھی، دھوپ تیز تھی۔ کچھ دور سے انہوں نے دیکھا کہ آم کا ایک گھنا باغ ہے، اس کے پاس ہی ایک کنواں ہے۔ نزدیک آئے تو دیکھا وہاں چند بچے آم کے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے رسیلے آم چوس رہے ہیں اور مٹکے سے پانی نکال نکال کر پی رہے ہیں۔ پانی کا مٹکا دیکھ کر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی پیاس اور بڑھ گئی۔ یوں تو وہ آم کے دیوانے تھے، پھلوں میں سب سے زیادہ آم ہی کو پسند کرتے تھے، لیکن اس وقت آم کا زیادہ خیال نہیں آیا، بس وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ گھوڑے پر سوار آہستہ آہستہ وہ ان بچوں کے پاس آئے جو آم چوس رہے تھے اور مٹکے سے پانی پی رہے تھے۔ بچوں نے انہیں فوراً پہچان لیا، خوشی سے چیخنے لگے، خسرو بابا، خسرو بابا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ انہیں اس طرح خوشی سے اچھلتے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ گھوڑے سے اترے اور بچوں کے پاس آ گئے۔ بچوں نے انہیں گھیر لیا۔ خسرو بابا، کوئی پہلی سنائیے۔ ہاں ہاں، کوئی پہلی سنائیے۔ بچوں کی آوازیں ادھر ادھر سے آنے لگی۔ نہیں بابا، آج پہلی وہیلی کچھ بھی نہیں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میری کٹوری میں پانی بھر دو تاکہ میری پیاس بجھے، اور میرے گھوڑے کو بھی پانی پلا دو۔ حضرت امیر خسرو نے اپنی پیالی بچوں کی طرف بڑھائی ہی تھی کہ ایک بچے نے کٹوری اچک لی اور بھاگ کر مٹکے سے پانی لے آیا۔ حضرت کی پیاس بجھی لیکن پوری نہیں بجھی۔ بولے، اور لاؤ پانی، ایک کٹوری اور۔ بچے نے کٹوری لیتے ہوئے کہا، پہلے آپ ایک آم کھا لیں، اس سے پیاس بھی کم ہو جائے گی۔ یہ لیجئے، یہ آم کھائیے، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے مسکراتے ہوئے بچے کا تحفہ قبول کر لیا اور بچہ ایک بار پھر دوڑ کر پانی لے آیا۔ حضرت نے پانی پی کر سب بچوں کو دعائیں دیں۔ بچوں نے گھوڑے کو بھی خوب پانی پلایا۔ خسرو بابا، اس سے کام نہیں چلے گا، آپ کو آج ہمیں کچھ نہ کچھ سنانا ہی پڑے گا، ورنہ ہم آپ کو جانے نہ دیں گے، ایک بچے نے مچل کر کہا۔ تو پھر ایسا کرو بچوں، تم لوگ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ بچے فوراً راضی ہو گئے۔ تو پھر کرو سوال۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ایک بچی نے سوچتے ہوئے پوچھا، خسرو بابا، آپ کو کون سا پھول سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضرت امیر خسرو نے جواب دیا، یوں تو ہندوستان کے تمام پھول خوبصورت ہیں، سب کی خوشبو بہت اچھی اور بھلی ہے، لیکن تمام پھولوں میں مجھے چمپا سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے پھولوں کا سرتاج کہتا ہوں۔ چمپا تو مجھے بھی بہت پسند ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک بچی نے کہا، خوب، دیکھو نا ہندوستان میں کتنے پھول ہیں، کوئی گن نہیں سکتا انہیں۔ اس ملک میں سوسن، سمن، کبوت، گل زریں، گل سرخ، ملسری، گلاب، ڈھاکا، چمپا، جوہی، کیوڑا، سیوتی، کرنا، نیلوفر، پھر بنفشہ، ریحان، گل سفید، بیلا، گل لالا اور جانے کتنے پھول ہیں۔ اپنے مولوی استاد سے کہنا، وہ تمہیں ہر پھول کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیں گے۔ مجھے چمپا سب سے زیادہ پسند ہے۔ یوں تو چنبیلی بھی مجھے بہت پسند ہے۔ ایک دوسرے بچے نے سوال کیا، خسرو بابا، اور پھلوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا پھل پسند ہے؟ آم، حضرت نے فوراً جواب دیا۔ سارے بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ خسرو بابا، آم ہم سب کو بھی سب سے زیادہ پسند ہے، دیکھیے نا ہم کتنی دیر سے بس آم کھائے جا رہے ہیں، آپ بھی کھائیے نا، ہاتھ پر لے کر کیا بیٹھے ہیں؟ اس بچی نے کہا، میں اس آم کو تحفے کے طور پر لے جاؤں گا، اپنے بچوں کا تحفہ ہے نا، گھر پہنچ کر اسے دھو کر اطمینان سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ حضرت امیر خسرو نے جواب دیا۔ اس کے بعد کون سا پھل آپ پسند کرتے ہیں؟ ایک دوسرے بچے نے پوچھا۔ آم کے بعد کیلا، کیلا بھی مجھے بہت پسند ہے، حضرت نے جواب دیا۔ اور خسرو بابا،
پرندوں میں کون سا پرندہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ایک تیسری بچی نے سوال کیا۔ پرندوں میں مجھے طوطا بہت ہی پسند ہے، اس لیے کہ طوطے اکثر انسان کی طرح بول لیتے ہیں۔ یوں تو مجھے مور، مینا، گوریا بھی پسند ہے۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے جانوروں میں مجھے کون سا جانور پسند ہے؟ حضرت نے کہا میں تو ابھی پوچھنے ہی والا تھا۔ ایک بچے نے کہا تو سن لو، مجھے ہاتھی، بندر اور بکری پسند ہے۔ حضرت نے جواب دیا، پھر خود ہی پوچھ لیا، جانتے ہو بکری مجھے کیوں پسند ہے اور مور کیوں پسند کرتا ہوں؟ کیوں؟ کئی بچے ایک ساتھ بول پڑے۔ مور اس لیے کہ وہ دلہن کی طرح سجا سجایا نظر آتا ہے، اور بکری اس لیے کہ وہ ایک پتلی سی لکڑی پر چاروں پاؤں رکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ بچے کھلکھلا پڑے۔ اچھا پیارے بچوں، اب میں چلتا ہوں۔ پانی پلانے کا شکریہ، اور اس آم کا بھی شکریہ۔ میرے گھوڑے کو پانی پلایا، اس کا بھی شکریہ۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ چلنے کو تیار ہو گئے تو ایک چھوٹے بچے نے روتے ہوئے کہا، آپ سے دوستی نہیں کروں گا۔ بھلا کیوں بابا، آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ حضرت امیر خسرو نے پوچھا، آپ نے کوئی گانا نہیں سنایا، وہی گانا سنائیے نا جو آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کل صبح گا رہے تھے، لیکن تم کہاں تھے وہاں؟ حضرت نے حیرت سے دریافت کیا۔ میں وہیں چھپ کر سن رہا تھا۔ پھر رونے لگا وہ بچہ۔ ارے بابا رو نہیں، آنسو پوچھو، میں تمہیں وہی گانا سناؤں گا۔ حضرت نے اسے منا لیا اور لگے لہک لہک کر گانے لگے، چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نئے نہ ملا کے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے کہ گانا سنتے ہوئے بچے جھوم رہے ہیں۔ گانا ختم ہوتے ہی بچے چپ ہو گئے اور پھر اچانک سے ہنسنے لگے۔ حضرت بچوں کو پیار کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ آم کے پیڑوں کے نیچے وہ بچے جھوم جھوم کر گا رہے تھے، چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نئے نہ ملا کے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اس طرح کی انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔